بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج تک فرعون مصر کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ فرعون نام کا صرف ایک بادشاہ تھا جس کے گھر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصر میں کتنے فرعونوں نے حکومت کی، اور ان میں سب سے ظالم اور فاسق فرعون کون تھا۔ ناظرین کرام، الولید بن دومغے مصر کا پہلا فرعون تھا، اور 3000 قبل مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر سکندر اعظم کے مصر پر حملے کے وقت تک تقریباً 31 فرعون تخت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تولیس نام کا فرعون مصر کا حاکم تھا، جس کی بیٹی ہاجر سے انہوں نے شادی کی۔ یاد رہے، ہاجر اور ہاجرہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت الریان بن ولید فرعون مصر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا، پہلا رامی سے دوم جس کے گھر پرورش پائی، اور پھر اس کا بیٹا منفتح جسے اسلام کی دعوت دی گئی، اور جس نے آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، جس کی مکمل تفصیل ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، اور روس کے بادشاہ کو زار، اور روم کے بادشاہ کو کیسر، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، متحدہ عرب امارات میں امیر کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون اصل میں فارا آوا تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں، اور آوا کے معنی اونچا کے ہیں۔ فارا آوا کے معنی ہے اونچا محل۔ اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی ہے۔ لغوی معنی عظیم محل کے ہیں، اس سے مراد بادشاہ کا محل تھا۔ اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب روایت پا گیا۔ اسی طرح اہل مصر اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ فرعون کے لفظی یا اصطلاحی معنی ہے سرکش، ظالم، بڑے محل والا اور متکبر۔ انہی صفات کی بنا پر ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں فرعونیت کی اصطلاح ٹرم رواج پائی، اور اگر کسی کے تکبر کو بیان کرنا ہو تو اسے فرعون کہہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ فرعون آیا کہاں سے؟ تو عرض ہے کہ قدیم مصر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا امن را سورج دیوتا تھا، جسے عرف عام میں فارے کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فان بنا، اور پھر عربوں نے اسے فرعون بنا دیا۔ چونکہ مصری معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے حکمران فرعونوں نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار قرار دے دیا، یعنی دیوی دیوتا ان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا اب وہی خدا ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں حکمرانوں کا تعلق مصر کے قبطی، کپٹک اور املیکی قبائل سے رہا ہے، جو وہاں کے قدیم ترین اور بڑے قبیلے تھے۔ فرعون رامسیس دوم ایک ظالم اور سفاک حکمران تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 نومولود لڑکے مار دیے گئے، اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے بڑے بوڑھے فرعون کے پاس گئے اور کہا، تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار، نوکر چاکر اور مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے نہ مارے جائیں، اور پھر 1 سال تک بچوں کو نہ مارا گیا۔ لہٰذا جس سال نہ مارنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت عطا ہوئی۔ اس وقت فرعون کا بیٹا تخت نشین تھا، یعنی وہ دوسرا فرعون جس سے آپ کا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر اتر آیا۔ اور اسی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور انہیں سزائیں دیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے۔
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ کلزم میں غرق ہو گیا۔ حکم خداوندی سے سمندر نے اس کی لاش بہر پھینک دی، اور اسی طرح اس کی حنوط شدہ لاش اب قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔